علی رسول اللہ رب اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. یہ دعا پڑھنے کی جب بھی مسجد میں داخل ہو دایاں پہ ذرا خیال کرو اس بات غفلت میں داخل مت ہو. یاد رہنا چاہیے کہ میں کس طرح داخل ہوں. اس کو بولتے ہیں یاد استحضام. اور ہمیں پتہ ہی نہیں. ابھی آپ میں سے کسی کو پوچھیں آپ کس طرح داخل ہوئے تو آپ یوں کہیں مولانا مجھے پتہ نہیں. اس کو بولتے ہیں غفلت. نہیں ہونی چاہیے غفلت. دنیا کے کاموں میں ہمیں غفلت نہیں ہوتی. کبھی بھول نہیں ہوتی دنیا میں. چوکنا رہتے. آخرت اور دین کے کاموں میں بھی چوکنا رہو. پتہ چلنا چاہیے کہ مسجد میں داخل ہو کس طرح داخل ہونے کا سنت طریقے. یہ دعا ہے. پہلے صلاۃ السلام کو علی رسول اللہ, پھر بعد میں دعا, اور پھر جب بھی داخل ہو اعتکاف کی نیت مفت کا ثواب. اور سنو حدیث میں آتا ہے مغرب سے عشاء تک کوئی اگر مسجد میں رہتا ہے دنیاوی باتیں نہیں کرتا اور اعتکاف کی نیت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک مرتبہ مغرب سے عشاء کے بیچ بیٹھنے کی بنا پر جنت میں اس کے لیے گھر بناتے ہیں. سبحان اللہ. اور جنت کا ایک گھر کتنا قیمتی معلوم. حدیث میں آتا ہے ایک کوڑا, یعنی سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں ایک اسکوائر فٹ دنیا کی بہت بہت یہاں 2000 کا بھاؤ چلتا ہوگا یا 1500 کا یا 2500 کا, بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا. جنت کا ایک اسکوائر فٹ کا بھاؤ پتا ہے پوری دنیا یہ ایسی 1000 دنیا ہو جائے سونے چاندی سے بھر جائے پھر بھی جنت کے ایک اسکوائر فٹ زمین کی قیمت نہیں چکا سکتی. یہ ہے جنت. اور اللہ تعالیٰ اتنا اعتکاف کرنے کی بنا پر پورا مکان دیں گے. اور جنت کا مکان انشاءاللہ العزیز اگر عشاء تک ہم بیٹھے تو عشاء کا وقت ہو گیا تو ہم نے اعتکاف کی نیت بھی کر لی اور عبادت میں بیٹھے ہیں دین کی باتیں سننے کے لیے. انشاءاللہ العزیز میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہم سب کے لیے جنت میں ایک مکان تیار ہو جائے گا. نا امید نہ ہونا. آج تو لینے کی رات ہے. آج فیصلے ہو رہے ہیں مقدرات آئندہ سر کیا ہونے والے ہیں آج ہوگا. اس لیے یہ رات غفلت میں مت گزارنا. نماز تقدیر اولا کے ساتھ عشاء فجر تہجد غفلت نہ ہو. چوکن نہ رہنا کہیں ہمارے خلاف فیصلہ نہ ہو جائے. دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی. لا يبدل القضاء الا الدعاء. تقدیر کو نہیں کوئی چیز بدل سکتی سوائے دعا کی. دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی. تو یہ رات غفلت میں نہ ہو. صرف مختصر بات کرنے میں کام یہ رات کیسے گزرے. بس ایک بات آ جائے کان میں پڑ جائے تو ہمیں توفیق مل جائے, جذبہ پیدا ہو, شوق اور جوش پیدا ہو. اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اس سے. تو یہ جو ابھی شروع ہو چکی رات ہے ہم بیٹھ گئے اس رحمت کی رات میں بیٹھے ہیں اور رحمت کی جگہ میں بیٹھے ہیں. ہم دعا کیا پڑھتے ہیں وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ. تیری رحمت کے دروازے کھولتے. تو یہاں رحمتیں تقسیم ہوتی اور رحمتیں کون سی
آخرت کی، دین کی. اللہ تعالیٰ جب اپنی رحمت سے مالا مال فرمائے گا، آخرت سے مالا مال فرمائے گا، کیا دنیا میں محروم فرمائے گا؟ کیا دنیا تو آخرت کے مقابلے میں کیسی ہے معلوم؟ حدیث میں ہے. مسلمانوں سمجھو، میں مختصر اور آہستہ بات کروں گا، ایک ایک بات انشاءاللہ قیمتی ہوگی، فضول باتیں نہیں کروں گا. حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا سمندر ہو، سمندر میں انگلی ڈالو تو ڈال، چلو انگلی میں کتنا پانی آئے گا؟ ایک قطرہ بھی نہیں ہے، گیلی ہوئی ہے. یہ نسبت ہے دنیا کو آخرت کے مقابلے میں. آخرت کو یہ سمندر ہے اور دنیا انگلی میں جتنا پانی آیا وہ. چلو بتاؤ انگلی میں جو پانی آیا اس کے لیے ہم کتنی فکر کرتے ہیں؟ نہیں حلال دیکھتے ہیں، نہیں حرام دیکھتے. اس کے لیے انگلی جو گیلی ہوئی سی اس کی فکر، اور سمندر پورا کتنا بڑا بڑا ہے یہ بھی سمجھانے کے لیے. ورنہ آخرت 7 سمندر کا پانی جمع ہو جاوے، پوری دنیا پانی سے بھر جاوے، زمین سے آسمان، پھر بھی آخرت کی مثال کوئی نہیں سمجھا سکتا. آخرت کی اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم ہے، پھر بھی سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی. چلو بتاؤ ہماری زندگی رات دن کیسے گزرتی ہے؟ صرف انگلی میں پانی جو آیا اس کی گزرتی ہے، بس اس کی فکر نہیں. اور فکر کیسی؟ چلو اگر ایسی فکر کرے کہ جو اللہ نے فرمائی تب تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ہم اس کی کیسے فکر کرتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جہنم کے مستحق ہو جاتے ہیں. اللہ کی طرف سے رحمتیں نہیں لعنتیں برستی ہے، ایسی فکر کرتے ہیں. کس کے لیے؟ صرف انگلی پانی لگا اس کے لیے. حدیث میں ہی یہ بات غلط نہیں ہے یہ بات. تو ہم رحمت کی جگہ پہ، تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں رحمتوں سے جب مالا مال فرمائے گا تو کیا دنیا سے محروم کرے گا؟ کیوں ہمارا ایمان ابھی مضبوط نہیں بنا؟ اگر ایسا نہیں ہے ہمارا ایمان کہ نہ مجھے سب کرنا پڑے گا، حلال حرام سب کچھ تبھی مجھے دنیا ملے گی، تو اب ایمان دیکھنا. اللہ کو ایسا بندہ پسند نہیں ہے کہ اس کو میرے کو بھروسہ ہی کرنا ہے تو میں دوں گا اس کو. اللہ جو دے گا نا سکون والا دے گا، رحمتوں والا دے گا. الجھنیں نہیں ہوں گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، کسی کا دل نہیں دکھے گا، کوئی پریشان نہیں ہوگا، اور ایسا دے گا اس میں لطف آئے گا، مزہ آئے گا. اور کیسا مزہ، کیسی لذت؟ جنت کی لذت آئے گی. اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر اعتماد کرو، معمولی مت سمجھے اس بات کو. تو یہ لیلۃ الرحمت ہے، ہم رحمت میں داخل ہو چکے ہیں. اذان ہوئی، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ گئے. ہماری اس مجلس کو فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، نظر نہیں آتا. اس کا ثواب کل قیامت کے دن ہمیں پتا چلے گا، تب پتا چلے گا کہ کیا تھا ثواب. ایسی مجلسیں کیسی عظیم و بابرکت تھی. تو الحمدللہ ہم رحمت میں داخل ہو چکے ہیں، اور رحمت کی جگہ میں یہاں رحمتیں ملتی ہیں. آخرت یہاں تقسیم ہوتی ہے. آخرت میں رحمت کی ضرورت ہے. سن لینا، اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہوگا. اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے. حضرت عائشہ کو تعجب ہوا. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے اللہ کی رحمت کے بغیر؟ آپ کا مرتبہ تو کتنا اونچا ہے. بعد از خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر، پوری دنیا میں سب سے بڑے، ہاں اللہ سے کم. اللہ کے بعد اگر سب سے بڑا اگر کسی کا مرتبہ ہے تو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
تو کیا آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہوگی الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ مجھے اپنی رحمت سے اگر ڈھانپ لے گا جب ہی میں جنت میں داخل ہوں گا، ورنہ میں بھی نہیں۔ تو ہم کہاں سے آ گئے؟ یہ حدیث مفہوم میں نے بیان کیا، تو الحمدللہ ہم رحمت میں آ چکے ہیں، اللہ سے ہم نا امید نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائے گا۔ اور یہی اصل مقصد ہے دنیا میں آنے کا کہ اللہ ہمارے لیے بس جنت کا فیصلہ فرما دے، مغفرت کا فیصلہ فرما دے، رحمت کا فیصلہ فرما دے، ہم کامیاب ہو چکے۔ دنیا تو ملنے والی ہے، اب یقین رکھو جب تک ایک لقمہ اناج کا ایک دانہ، ہماری سانس کا ایک سانس جب تک باقی رہے گا وہاں تک موت نہیں آئے گی، حدیث میں ہے یہ بات۔ اور روزی انسان کو اس طرح تلاش کرتی ہے کہ جس طرح موت اس کے پیچھے بھاگتی ہے، آپ روزی سے بھاگو گے پھر بھی روزی آپ کو مل کر رہے گی، ایمان بناؤ اس بات کا۔ آپ موت سے بھاگو گے، موت آپ کے پیچھے آ کر رہے گی، موت دبوچ کے رہے گی، روزی مل کے رہے گی۔ یہ دو باتیں حدیث میں آتی ہیں، موت کی اور روزی کی۔ یہ دو باتیں کیوں خاص بیان فرمائی کہ بندہ روزی کے پیچھے اتنا نہ بھاگے کہ مجھے بھول جائے، مجھے ناراض کرے، اس لیے یہ بات بیان فرمائی۔ ہم اندازہ لگاؤ ہم بندوں کمزور ہیں، اس لیے سمجھانے کے لیے کیسی کیسی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی اور بیان فرمائی تاکہ ہمارا ایمان بنے تازہ، ہم مضبوط اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے بنے۔ تو ہم الحمدللہ رحمت کی رات میں داخل ہو چکے، اس کا نام ہے لیلۃ الرحمہ۔ یہ جو رات ہے نا، غروب آفتاب ہی سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور دوسری راتوں میں صبح صادق سے پہلے پچھلے پہر میں اس رات کی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ غروب سے آ کے رحمت نازل ہو رہی ہے، اس بنا پر اس رات کی فضیلت ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیوں اس رات کی اتنی زیادہ فضیلت؟ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے کلام مجید کو نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا تھا، گویا بل پاس کیا تھا۔ نازل تو ہوا شب قدر میں، لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں ایک جگہ ہے بیت العزت، وہ کہاں ہے معلوم؟ کعبہ شریف کے بالکل سیدھ میں۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیت العزت سے اگر رسی لٹکائی جائے تو کعبہ شریف کی چھت پہ آ، اور وہ فرشتوں کا کعبہ ہے، فرشتے اس کے طواف کرتے ہیں روزانہ 70,000 یعنی 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ کتنے فرشتے ہیں معلوم؟ ایک مرتبہ جس نے طواف کر لیا دوسری مرتبہ موقع نہیں ملتا، وہ بہت چاہتے ہیں کہ اللہ دوسری مرتبہ موقع دے، نہیں ملتا۔ اللہ کا احسان مانو، الحمدللہ ہم کعبہ شریف کا طواف 1000 مرتبہ کرنا چاہے تو 1000 مرتبہ موقع ملتا ہے۔ ہم پر کتنا بڑا احسان ہے مسلمانوں۔ اگر ہمیں یوں کہا جاتا زندگی میں صرف ایک مرتبہ طواف کرو، چلو بتاؤ ہماری جو خواہش ہے باقی رہ جاتی، بلکہ پوری زندگی طواف کرو، لاکھ طواف کرو۔ بات ایسے بزرگان گزرے جنہوں نے اپنی زندگی میں لاکھوں کی تعداد میں طواف کیے۔ یہ بازوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی زندگی میں، ایسی کرامت عطا فرمائی کہ دن میں صرف 1000 مرتبہ طواف کرتے تھے۔ یہ کرامت ہے، کرامات الاولیاء حق، عقیدہ ہے، ماننا پڑے گا۔ قرآن میں بھی ہے کرامت کا تذکرہ، حدیثوں میں بھی ہے کرامت کا تذکرہ، انکار نہیں کر سکتے آپ۔ تو بیت العزت وہاں پر شب قدر میں قرآن نازل ہوا، لوح محفوظ۔ اس رات میں تو صرف فیصلہ ہوا، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہاں مجھے اپنا کلام دنیا میں نازل کرنا ہے، ہو گیا فیصلہ۔ اس کو بل پاس بولتے ہیں۔ اب فیصلے کے بعد وہ نافذ کیا، جاری کیا حکم،
کیا شب قدر میں، اور پھر بعد میں جاری کرنے کے بعد کلام مجید لوح محفوظ سے بیت العزت میں آ چکا پورا، اس کے بعد بیت العزت سے دنیا میں 23 سال کی مدت میں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی ہے 23 سال، 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ پاک میں، اتنے سال میں پورا تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، بعض روایتوں میں آتا ہے، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام 10,000 مرتبہ تشریف لائے۔ کیا برکت ہے ان کی، یہ دوسرا مضمون ہے۔ بس خلاصہ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس رات کی فضیلت کیوں ہے؟ صرف کلام مجید کا فیصلہ ہوا اس بنا پر۔ اب آپ ہی بتاؤ، اس رات کو صرف قرآن سے نسبت ہو گئی تو اتنی زیادہ فضیلت کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کروڑوں کی تعداد میں انسانوں کو جہنم سے بری فرما دیتا ہے۔ مرنے کے بعد پتا چلے کہ جہنم کیا چیز ہے اور جہنم سے برات کیا ہے، جہنم سے نجات کیا ہے۔ دنیا تو آنکھیں بند ہوتے ہی پوری دنیا کا تو بادشاہ ہوگا نا، سلطنت بھی بھول جائے گا، بادشاہت بھی بھول جائے گا، اور دنیا میں تو اس نے مزے اڑائے ہیں۔ آنکھیں بند ہوتے نہیں، آنکھیں بند ہونے سے پہلے جب سکرات کا عالم ہوتا ہے نا، تب سے وہ تو بھول جائے گا اور آخرت کی فکر ہو جائے گی۔ اب کیا ہوگا؟ آگے کچھ بھیجا ہوگا تو اس کو سکون ملے گا، اور کچھ نہیں بھیجا ہے تو خون کی آنسو بہائے گا۔ اور اگر کچھ بھیجا تو نہیں، گناہ بھیجا تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچو، ایسی باتیں صرف بیان میں سننے سے فائدہ نہیں ہوگا، تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا، تب جا کے اصلاح ہوگی، تب جا کے ہماری زندگی میں کچھ اصلاح ہوگی، صحیح نہج پر ہماری زندگی گزرے گی۔ اللہ جو چاہتے ہیں کہ ایسی زندگی ہوگی۔ تو اس رات کی میں نے فضیلت کیوں ہے وہ میں نے کہا، اس کی وجہ ایک بیان کی، اور اس بنا پر کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو دنیا سے تعلق ہو گیا اللہ کی رحمتوں کا۔ اب کیسے اللہ نازل ہوتے ہیں ہمیں پتا نہیں، بس حدیث میں ہے کما یلیق بشان ہی، اللہ کی شان جیسی بھی ہو، بس ہمارا ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہمیں آنکھیں بند کر کے ماننا پڑے گا، کوئی شخص اگر جو کیا ایمان میں سے نکل جائے گا۔ تو نازل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب کیسا نزول ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی، ہماری عقل چھوٹی ہے، عقل میں اتنا ہی آ سکتا ہے جتنی عقل برداشت کر سکتی ہے۔ یہ سب باتیں غیب کی ہیں، یہ باتیں ہماری عقل میں نہیں آ سکتی۔ وحی کا تعلق جو ہے نا عقل سے مابرا ہے، عقل سے مافوق ہے۔ وحی کی باتیں ایمان لانا پڑے گا، سمجھ میں آوے یا نہ آوے، اسی کو ایمان بولتے ہیں، ایمان بالغیب۔ اگر ہماری سمجھ میں آوے اور پھر ایمان لا رہے، اس کو ایمان بالغیب نہیں بولتے، اس کو مومن بولتے ہی نہیں۔ اور سب سے پہلی شرط قرآن میں بیان فرمائی ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یہ پہلی شرط ہے۔ تو یہ رات لیلۃ البراءۃ ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عرب میں ایک قبیلہ تھا بنی کلب، ان کے پاس بکریاں اور جانور بہت تھے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا مالدار کون سمجھا جاتا تھا؟ جس کے پاس جانور زیادہ ہو، بکریاں، اونٹ، گھوڑے، خچر، گدھے، یہ سب ہوتا تھا، بہت ہوتا تھا، بڑی تعداد میں، تو وہ مالدار سمجھا جاتا تھا۔ تو عرب میں بنی کلب جو ایک قبیلہ تھا، ان کے پاس جانور بہت تھے، وادی کی وادی بڑھ جاتی، پہاڑوں میں ان کو رہنا پڑتا، صحراؤں میں، جنگلوں میں رہنا پڑتا، شہر میں جگہ ہی نہیں ملتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی کلب کی جتنی بکریاں ہیں، جتنے جانور ہیں، اس کے بدن پر کتنے بال ہوں گے کوئی گن سکتا ہے؟ ایک بکری کے کھال پر کتنے بال ہیں وہ گننا مشکل ہے، تو ہزاروں لاکھوں بکریاں ہو، جانور ہو، اس کے بال نہیں گن سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بنی کلب کے جو بکریاں ہیں
جانور ہے اس کے بدن پر جتنے بال ہے اس کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات میں انسانوں کو جہنم سے بری فرما اور مرنے کے بعد پتا چلے گا. ابھی سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے لیے بھی اس کا فیصلہ فرما دے, جہنم سے برات کا, جہنم سے آزادی کا, جہنم سے نجات کا اور جنت میں داخلے کا. یا اللہ اس رات میں ہمارے لیے فیصلے ہونے والے ہیں. یا اللہ ہم دعا کر رہے ہیں, تیرے رسول نے فرمایا کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. اگر ہمارے بارے میں کوئی برا فیصلہ ہے یا اللہ ہم تجھ سے عاجزانہ درخواست کرتے ہیں ہمارے حق میں اچھا فیصلہ فرما دے, اچھی تقدیر مقدر فرما دے. سب سے بہترین نعمت, سب سے اونچی اور سب سے عظیم نعمت یاد رکھنا, جنت کسی کو مل گئی, جہنم سے آزادی مل گئی, جس کو اللہ کی رضامندی مل گئی, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. ورضوان من اللہ اکبر, اللہ کی رضامندی جس کو مل گئی یہ سب سے بڑی نعمت ہے. پوری دنیا اس کے مقابلے میں کچھ نہیں. اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر کی ہے. اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی, قیمت ہوتی ہے, میں اپنے دشمن کافر کو پینے کے لیے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتا. کیوں؟ دنیا کی قیمت ہے میرے نزدیک, لیکن میرے نزدیک کوئی قیمت نہیں, اس لیے میں کافروں کو زیادہ دیتا ہوں, دشمنوں کو زیادہ دیتا ہوں, اپنے ماننے والوں کو مسلمانوں کو کم دیتا ہوں. کیوں؟ ان کے لیے جنت ہے, یہاں مزے اڑا لینے دو, ہم لالچ نہ کریں ان کو دیکھ کر. اللہ فرماتے ان کو مزے اڑا لینے دو, آخرت کا عذاب ہی عذاب ہے, اور ہمارے لیے ذرا کہاں تکلیف ہوئی برداشت کر دو, آخرت میں راحت ہی راحت ہے. کیسی کیسی باتیں سمجھائی ہے, ہمارے دل میں اتر جاتے, لیکن ہم ہیں کہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا دل ایسا ہو چکا ہے. ذرا روزی پر نظر رکھو. اللہ میں کہتا ہوں, قسم کھا کے میں کہتا ہوں, حدیث میں آتا ہے روزی پر جو نظر رکھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی دل کی کیفیت بدل دیتا ہے. سن لینا اس بات کو, ورنہ جو حس ہوتی ہے دل میں, جو ایک احساس جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک لقمہ حرام کا اندر جانے سے سارا نور برباد, ایمان برباد, دعائیں قبول نہیں, عبادت قبول نہیں. ایسی ایسی راتوں میں بھی اللہ عبادت کرنا. تو اگر جو احساس پیدا ہو جائے ایسی راتوں میں ایسا لطف آئے گا کہ طبیعت نہیں چاہے گی یا اللہ اگر میرے قوت مضبوط ہوتے میں صبح تک تیری عبادت کرتا, لیکن کیا کرے میں کمزور ہوں, صبح تک عبادت نہیں کر پاتا, جھوکے آنے لگتے ہیں, پریشان ہو جاتا ہوں, تھک جاتا ہوں. اس لیے اللہ تیرا حکم ہے, میں تھک گیا تو بدن کو آرام پہنچانا تیرا حکم ہے, اس لیے میں سو جاتا ہوں. ورنہ حقیقت میں کہتا ہوں ایسا جذبہ پیدا ہوگا کہ آپ پوری رات عبادت کریں. وہ لطف اللہ تعالیٰ نے عبادت میں رکھا ہے, اللہ نے اپنی رحمت کے اندر وہ سکون رکھا ہے. وہ سکون وہ لطف دنیا کی پوری سلطنت میں بھی وہ نہیں ہے. لیکن یہ کب ہوگا صاحب؟ جب کہ ہم اس کی طرف آنا شروع کریں گے, اللہ کی طرف. تو اس رات میں شروع ہو چکی ہے. جب اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو آزاد کر دیتا ہے تو دعا کرے یا اللہ ان میں ہمارے ماں باپ کو بھی آزاد کر دینا, ہمارے بھائی بہنوں کو بھی آزاد کر دینا, ہمارے دوست احباب کو بھی آزاد کر دینا, محروم نہ کرنا. یا اللہ, اللہ چاہتے ہیں کہ دعا کرو. اسی لیے تو حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ اس رات میں جو دعا کرتا ہے اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. ان 5 راتوں میں سے یہ رات ابھی شروع ہو چکی, دعا قبول. اور رجب مہینے کی پہلی جو تاریخ گئی ہے 1.5 مہینہ پہلے وہ گئی, ہمیں اس کو یاد نہیں رکھتی. اگر آخرت کی فکر ہوتی ہے اہمیت تو ہم یاد رکھتے. اگر مثال کے طور پر یوں کہا جائے کہ سال کی فلانی جو تاریخ ہے مہینے کی, تو اس وقت ذرا یاد رکھنا ہر ایک کو 1 لاکھ روپیہ انعام ملے گا. شاید 15 دن سے تیاری کریں گے. لیکن یہاں کیا فرمایا, رجب کی پہلی تاریخ کو دعا قبول. کتنوں کو تو ابھی پتا چلا ہوگا یہ فضیلت. افسوس
علماء سے تعلق کرو، دین کی باتیں پوچھو، مسئلے پوچھو، مشورہ لو دینی، ان سے پوچھو بھائی کہ ہمیں بتاؤ، یہ تو اللہ کا احسان، میں اسی لیے آیا ہوں، اپنی کمائی کے لیے آیا ہوں، مجھے ثواب ملے گا، ورنہ آپ کا فرض ہے سب کا. کیا آپ کہتے کہ مولانا کچھ ہمیں بتایا نا، یہ تو مجھے کہنا پڑا، یہ چلو میں آتا ہوں، یہ آپ کا فرض ہے. سمجھے یا نہیں سمجھے؟ معاف کرنا، جو بات ہے صاحب کہنے میں کیا فرض کی بات ہے، احساس پیدا ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس رات میں کروڑوں کی تعداد میں جہنم سے آزادی، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے. 5 راتیں، رجب کی پہلی رات، یہ 15 شعبان، دعا قبول. عید کی رات دعا قبول، بقرعید کی رات دعا قبول، شب قدر دعا قبول. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ ہم کمزور ہیں دوسری امت کے مقابلے میں، اس لیے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے زیادہ بوجھ نہیں رکھا. ہم بوڑھی ہی امت ہے. ہم کون ہیں؟ بوڑھی ہی امت ہے. کیوں؟ یہ زمانہ اخیری چلتا ہے، تو دنیا کے اعتبار سے یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے، یہ بڑھاپے کا زمانہ ہے. تو بوڑھوں پر زیادہ کام نہیں دیا جاتا، ان کے اوپر زیادہ کام کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا. تو اس امت پر زیادہ کام نہیں ہے، بوجھ تھوڑا بہت زیادہ لو. پہلے زمانے میں آدمی 100 سال تک مسلسل روزہ رکھتا تھا، گرمی سردی کوئی بھی موسم ہو، مسلسل ایک بھی روزے سے ناپا نہیں، اور مسلسل 100 سال تک پوری رات عبادت کرتے تھے، ایک رات سوتے نہیں تھے. کیسے مضبوط ہوئی بتاؤ. اس امت نے افسوس کیا، امت نے کیا، امت کے نبی نے، ہمارے آقا نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قربانی چاہیے ہمارے آقا کی، یا اللہ ہمارے لیے سارے راستے ہموار کر کے گئے. کیا ایک مرتبہ غمگین تھے، اللہ سے نہیں دیکھا جاتا کہ میرا حبیب غمگین، پتا ہے اللہ کو کہ کیوں مغموم ہے، کیوں کبیرہ خاطر ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں رنجیدہ ہے. میرا حبیب جبرائیل جاؤ تو میرا حبیب ذرا غمگین لگتا ہے، پوچھو تو کیوں غمگین. آئے جبرائیل، اللہ نے بھیجا، اب غمگین کوئی بات پیش آئی. اگلی امتوں کی عمریں میں نے دیکھی 1000 سال، اور ان کی عبادت کو میں نے دیکھا، مسلسل عبادت کرتے. میری امت کی تو عمر بھی اتنی نہیں ہے، میری امت کی طاقت بھی اتنی نہیں ہے، تو وہ کیسے عبادت کرے گی. وہ لوگ میری امت سے آگے نکل جائیں گے. اس کا غم ہے کہ اللہ، اس کا غم نہیں تھا کہ میری فاطمہ کا گھر نہیں ہے، میری فاطمہ کے پاس خادم نہیں ہے، میری فاطمہ 2-3 دن تک فاقے سے رہتی ہے. اس کا غم نہیں تھا. میری عائشہ چلی تھی، میری لاڈلی بیوی ہے، وہ بیچاری ہفتے سے کھانا نہیں کھایا، اس نے چولہا نہیں جلا 2 مہینے سے، اس کا غم نہیں تھا. تو ابھی آپ کو حدیث میں یہ بات نہیں ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کا غم ہوا ہو، یا پیسوں کا غم ہوا ہو، یا دنیا کا غم ہوا ہو. ہاں فکر ہوئی آخرت کی، اور وہ بھی اپنے گھر والوں کے لیے نہیں، ہمارے لیے فکر ہوئی کہ میری امت کا کیا ہوگا آئندہ آنے والی. تو جبرائیل آئے، پوچھا میری امت کا کیا ہوگا. امت کی عمر تو 60-70 سال، حدیث میں 60-70 سال، اور آج کل تو بتا دیا بیماری میں 60-70 سال بھی نہیں، کوئی 20 سال میں، کوئی 25 سال میں، کوئی 30 سال میں. نوجوان زیادہ جاتے ہیں چلتے پھرتے. یہ امت کی عمر، یا اللہ کیا ہوگا میری امت. وہ تو کمزور ہے، اتنا زیادہ عمل بھی نہیں کر سکے، اس کا کیا ہوگا. تو جبرائیل کو بلایا واپس، کیا کہہ رہے ہیں، یہ امت کی فکر. جاؤ کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں کچھ راتیں دیتا ہوں، اس رات میں صرف عبادت کر لیں، اور عبادت بھی کیسی، اپنی طاقت کے وقت رہا. یا اللہ قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمانوں، اللہ کی ذات پر قربان ہونے کا جی چاہتا ہے، فدا ہونے کا جی چاہتا ہے. اللہ کی ذات پر بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی، کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے یہ سب کچھ ملا. اللہ نے کیا فرمایا معلوم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا امتی اگر عشاء کی نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھ لے اور فجر کی نماز تکبیر اللہ کے ساتھ پڑھ لے، جہاں پوری رات کی عبادت کا ثواب دے دوں گا.
اب ہم دیکھیں کتنی تکبیروں کے ساتھ نماز، ہم کتنے محروم ہیں، ہم کتنے دور جا رہے ہیں. اللہ کا قریب کر رہا ہے، میرے سے قریب آؤ، میں تمہاری جنت بنا دوں، میں تمہاری دنیا بھی بنا دوں، میں تمہاری آخرت بنا دوں، میں تم سے راضی ہو جاؤں. لیکن ہم ہیں نہیں چاہیے ہمیں. یا اللہ مجھے رونا آتا ہے، مسلمانوں کے حال پر رونا آتا ہے. کیوں تکبیر فوت ہوتی ہے ہماری؟ کیوں فجر میں اٹھا نہیں جاتا؟ ارے ایسے اللہ کے لیے تو فجر سے پہلے اٹھنا چاہیے. ارے اللہ کے لیے تھوڑی ہمارے لیے. قسم کھا کے میں کہتا ہوں تہجد کے پابند بنو، پھر بعد میں روزی کے مسئلے دیکھو کیسے حل ہوتے ہیں چٹکی میں. کیسے اللہ سکون والی روزی دیتا ہے، فراوانی برکتوں والی روزی دیتا ہے. کوئی جھگڑا نہیں ہوگا، کوئی الجھن نہیں ہوگی، کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور ایسی روزی دے گا اللہ تعالیٰ کہ جس روزی میں اختلاف نہیں ہوگا، جس روزی سے اللہ ناراض نہیں ہوگا. ایسی روزی سکون والی دے گا کہ آپ یاد کرتے رہ جاؤ گے یا اللہ تم نے کتنا سکون رکھا ہے. ارے سب سے بڑی نعمت سکون والی آپ کو نعمت مل جائے گی، چین والی نعمت مل جائے گی. کروڑوں روپے ہو لیکن چین نہ ہو تو وہ کروڑوں روپے کس کام کے؟ پوری دنیا کی سلطنت کس کام کی اگر چین اور سکون نہیں ہے تو؟ یہ کب ملے گا؟ اللہ فرماتے آ جاؤ شب قدر میں اس طرح کوئی کر لے میں تمہیں تمہاری امت کو 1000 مہینوں سے بھی افضل عبادت کا ثواب دوں گا. اگر اس کو پوری زندگی میں اگر 10 مرتبہ شب قدر مل جائے تو 1000 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. کتنا ثواب معلوم؟ پوری رات عبادت کی، پورے دن روزے رکھ کے 1000 سال تک اتنا ثواب اللہ تعالیٰ صرف 10 راتوں میں دے دیتا ہے. اور ایسی راتوں میں عبادت کرنے کا ثواب دے دیتا ہے. اور عبادت بھی بہت زیادہ مشکل نہیں رکھتے ہمارے اوپر. اللہ نے یوں فرمایا جاؤ اپنے امتی کو کہو کسی نماز تک بھی روزہ کے ساتھ پڑھ لینا. ہم سے اتنا بھی نہ ہو، نماز تو فرض، جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے. ہاں تو یہ رات کیسی ہے؟ دعا قبول ہوتی. یہ رات کیسی ہے معلوم؟ یہ تو میں نے دعا کی بات کہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سال میں 5 راتیں ایسی ہے کہ اس میں کوئی عبادت بچا لاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب ہے. جنت واجب تو جہنم سے برات تو واجب ہوگی. ان 5 راتوں میں سے کبھی کی رات، یہ رات شروع ہو گئی، ہم عبادت میں ہیں الحمدللہ، عبادت میں ہیں. ایک دینی مجلس بابا سننا، میں آپ کو عبادت بتا دوں، ثواب بتا دیں. یہ دینی مجلس ہے. میں آپ کو شب برات کے بارے میں احکام سنا رہا ہوں، شب برات کے بارے میں حدیث کیا اس کا خلاصہ سنا رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے کوئی اگر ایک دینی مجلس میں ایک مسئلے کا باب پڑھ لے تو ہم ابھی جو پڑھ رہے ہیں وہ کون سا باب پڑھ رہے ہیں؟ شب برات کے بارے میں. 15 شعبان، ابھی 15 شعبان ہے، اس کی رات کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں ابھی. کہ میں سبق آپ کو سنا رہا ہوں، حدیثوں کا خلاصہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. حدیث میں آتا ہے ایک مجلس 1 گھنٹے کی اگر مثال کے طور پر ہوئی تو کتنا ثواب معلوم؟ 1000 رکعت پڑھنے کا ثواب مل گیا. چلو مغرب سے عشاء 1000 رکعت پڑھ سکتے ہو، اور وہ بھی کون سی رکعت؟ مقبول. اور 1000 جنازوں میں شرکت کا ثواب ملے گا. ایک جنازے کا ثواب کتنا معلوم؟ 1 قرات. اور 1 قرات کتنا بڑا معلوم؟ احد پہاڑ کے برابر. تو ابھی یہ جو آپ بیٹھے تھے نا الحمدللہ، جب اٹھیں گے ہمارے نامہ اعمال میں 1000 پہاڑوں کے برابر ثواب لکھا ہوگا اور 1000 رکعتوں کے برابر ثواب لکھا ہوا ہوگا. یہ اسی امت کے ساتھ ہے، اور وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، طفیل میں. تو ایسے وقت میں تو ہمیں اللہ کے رسول کو نہیں بھولنا چاہیے، خوب درود پڑھنا چاہیے، درود شریف خوب پڑھنا. جتنی آپ کی ہمت ہونے عشاء کی عبادت کرو. اچھا تو یہ میں نے حدیث مختلف سنائی. یہ لیلۃ الرحمہ ہے، یہ لیلۃ المبارک ہے، یہ لیلۃ الصف ہے. صف یعنی دستاویز کی رات. اس رات میں دستاویز مقرر ہوں گے. کون سے دستاویز؟ روزی کا مسئلہ پورے سال کتنی کس کو دینا ہے وہ سب لکھا جائے گا. یہ آئندہ جیے گا یا مرے گا اس کو لکھا جائے گا. انہیں کا بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ لکھا جائے گا. یہ حج کرے گا یا نہیں وہ لکھا جائے گا. نکاح کس کا ہوگا کس کا نہیں ہوگا وہ ہوگا. اور اسی طرح رشتہ کس کے ساتھ ہونے والا ہے وہ سب سپرد کر دیا
دیا جاتا ہے. روزی کس کو کتنی ملنے والی ہے, کون آفت بلا مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہے, وہ سب یعنی یہ سارے مسئلے آج حل ہونے والے ہیں. اس لیے ہمیں دعا کرنی ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں کہ یا اللہ یہ تمام مسائل حل کر دینا, آسان کر دینا, میری طبیعت کے مطابق کر دینا, روزی کا مسئلہ بھی آسان کر دینا, فراوانی وسعت والی برکتوں والی تیری رضامندی والی ہو یا اللہ, الجھن والی پریشانی والی تیری ناراض کرنے والی جہنم کا سبب بننے والی ایسی نہ ہو یا اللہ. رو رو کے اللہ سے دعا کرو, اللہ ضرور دے گا. اللہ دعا سے بڑا خوش ہوتا ہے, لیکن دعا کیسی ہو, توجہ کے ساتھ, یقین کے ساتھ کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے, اور اپنے آپ کو محتاج بنا کے اور خشوع و خضوع کے ساتھ. اور جو کچھ گناہ ہو گئے پہلے سے معافی مانگو, یا اللہ گناہ کی طرف نہ دیکھنا, میرا پورا وجود ناپاک ہے, میری زبان سے جو الفاظ نکلنے وہ ناپاک ہے, اس کی طرف نہ دیکھنا یا اللہ, بس میں تیری طرف متوجہ ہو رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں یا اللہ, میرے مسئلے حل کر دے. یہ دعا کرنی ہے. لیلۃ الصبح ہے, دستاویز کی رات ہے, ہمارے لیے فیصلے بدلنا ہے. دعا ایک ایسی چیز ہے فیصلے بدلنے کی. ہمارے حق میں اگر بیماری لکھی ہے, آفت بلا لکھی ہے, دعا کر لو یہ اللہ آفت دور کر دے. حدیث میں ہے یہ بات. ہے کوئی روزی طلب کرنا, ابھی سے آوازیں لگ رہی ہے, ہمیں سنائی نہیں دیتی. ثقلین کے علاوہ سب سنتے ہیں, ثقلین انسان اور جنات, ان کے علاوہ سب سنتے ہیں, آوازیں لگ رہی ہیں فرشتوں کی طرف سے. ہے کوئی روزی طلب کرنے والا, میں روزی دیتا ہوں. ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا, میں اس کو معاف کرتا ہوں. ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت کو دفع کرنے کی دعا کرے, میں اس کی مصیبت دور کر دوں. میں ہی سب کچھ ہوں, تمہاری حاجت پوری کرنے والا, تمہاری مصیبتوں کو دفع کرنے والا میں ہوں, میں روزی دینے والا ہوں, میں رازق ہوں, میں رزاق ہوں, میں سب کچھ ہوں. اللہ یہ فرماتے ہیں. تو ہم اللہ سے اس رات میں ہمارے حق میں اچھے فیصلے کروا لیں. یہ ہے لیلۃ الصبح, لیلۃ البراۃ, لیلۃ الرحمہ, لیلۃ المبارکہ, یہ مختلف نامات ہیں. اچھا, عبادت ایسی کرنی ہے کہ جس سے ہمارے لیے جنت واجب ہو جائے. تو وہ کیسی عبادت ہے وہ میں مختصر آپ کو بھی بتاؤں. اللہ کا احسان ہے, الحمدللہ بولو کہ اللہ نے مغرب کی نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنے کی توفیق. ایک عمل کرو چکا, ایک عمل ہو چکا, اور اس کے بعد اوابین کے اللہ نے توفیق دی. اور دعا کرو اس رات میں اللہ میں پوری زندگی اوابین کا پابند بن جاؤں. امام صاحب نے تو اعلان کیا, اب میں مختصر فضیلت بتا دوں. مختصر حدیث میں آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جو مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت پڑھتا ہے دنیاوی بات کرنے سے پہلے, 6 رکعت میں 2 رکعت سنت بھی آ گئی, اور 2 کر کے 4 رکعت اوابین کی نیت سے پڑھ لو تو 6 ہو گئی. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے. سبحان اللہ, کتنا اللہ کی طرف سے فیضان کا دیکھو. سمندر کے قطرات سے بھی زیادہ, موسلادھار بارش کے قطرات سے بھی زیادہ فیضان ہو رہا ہے. صرف 6 رکعت پڑھ لو, 8-10 منٹ لگتی, 12 سال تک کوئی مسلسل عبادت کرے, کتنا ثواب, اور وہ بھی مقبول عبادت کا ثواب, کتنا ثواب نام عمل میں لکھا جاتا ہے. صرف یہ حدیث نہیں ہے, آگے فرمایا 50 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے ایک مرتبہ. صرف یہ نہیں ہے, بیت المقدس میں کوئی گیا, بیت المقدس میں کتنا ثواب ہے معلوم؟ آج جو فلسطین میں ہے, دعا کرو اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کے پنجے سے چھڑاتے ہوئے اس مسجد کو آزاد کرا دے, مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے. یہ مسلمانوں کے شامت اعمال کی بنا پر آج ہمارے قبضے میں نہیں ہے. بڑے حالات ہے پوری دنیا میں, یہ ہمارے گناہوں کی نوزر ہے. یہ تو حدیث میں ہے سب بات. آج کوئی مسلمان آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. کتنے ملک ہیں معلوم, 50 یا 55 اسلامی ملک, لیکن کوئی بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں. ہر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہا ہے, کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں. اس لیے آج غیر اور دشمن فائدہ اٹھا رہے ہیں ہماری اختلاف کا, ہمارے جھگڑوں کا, اور وہ حکومت کر رہے ہیں مسلمانوں پر, اور وہ ذلیل کر رہے ہیں. لیکن کسی حکومت والے کی ہمت نہیں کہ وہ ایک آنکھ نکال سکے, ایک بول سکے خبردار تم نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ستایا تو, خبردار تم نے برما کے مسلمانوں کو ستایا تو,
خبردار تم نے جہاں جہاں مسلمان بیچارے مظلوم ہیں ان پر جو ظلم کیا تو اتنا کہنے کے لیے آج کوئی تیار نہیں ہے. کیوں؟ سب ذلیل ہیں, سب ڈرپوک ہیں, ایک خواہش کی بنا پر, دل میں محبت کی بنا پر اللہ سے دور ہیں, اللہ کی مدد نہیں ہے, اس بنا پر یہ سب حالات ہیں. بہت لمبی تفصیل ہے, یہ مستقل بات ہے, لیکن زندہ میں رہ گئی. تو عبادت کیسی عبادت کرنی ہے معلوم؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی, ابا بھی کی تو 50 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہاں تو بیت المقدس جو ہے نا, اگر وہاں کسی کو شب قدر مل جائے, حرم شریف میں شب قدر جس کو ملے تو 1000 مہینے نے 1,00,000 مرتبہ 1000 مہینوں کا ثواب. کیلکولیشن کر لینا, شاید کیلکولیٹر بھی جواب نہیں دے گا آپ کو. 1,00,000 ملٹیپلائی 1000 مہینے گن لینا, اتنا ثواب حرم شریف میں شب قدر کی عبادت کا ملتا ہے. اور بیت المقدس میں کتنا ملتا ہے؟ 25,000 ملٹیپلائی گنا کار 1,000, اتنا ثواب ملتا ہے. ارے روزانہ ابابی پڑھ لو, یہاں مفت میں اللہ تعالیٰ بیت المقدس میں شب قدر ملے, اتنا ثواب روزانہ رہو ملے گا. اللہ سبحان اللہ. 8 منٹ لگتی, اگر کسی کا فون آ جاتا ہے تو 8 منٹ تو معمولی ہے فون میں, 10 منٹ تو معمولی ہے. 24 گھنٹے میں نہیں, صرف سونے تک ذرا فون کی منٹیں گننا کتنی ہوتی ہے, 3 گھنٹے ہوتے ہیں. ہم اللہ کے لیے اتنا بھی نہیں دیتے, 30 منٹ نہیں دیتے. یا اللہ, جہاں فائدہ ہی فائدہ ہے, اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے, اللہ کی مدد ہی مدد ہے. ہم اللہ کے لیے اتنا بھی ہم فائدہ نہیں کرتے, وقت کتنے افسوس کی بات ہے. 8 منٹ تو اتنا ثواب ہے, اتنا ثواب. ہاں چلو الحمدللہ یہ بھی ہو گیا, اور اعتکاف والا بھی عمل ہو گیا. میں نے جان بوجھ کر عشاء تک کھینچا یہ بیان, کیوں؟ آپ اعتکاف میں بیٹھے اور میں بھی بیٹھا, یہ عبادت بھی ہو گئی. الحمدللہ کتنی عبادت ہوئی؟ مغرب کی نماز تکبیر ملا کے ساتھ ہوئی, الحمدللہ اوابین ہو گئے, الحمدللہ اعتکاف ہو گیا, الحمدللہ دین کی باتیں ہو رہی ہے, عبادت ہو رہی ہے. 4 عبادتیں ہو گئی. انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے جنت میں گھر کا فیصلہ ہو چکا. یقین رکھیں, میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے ویسا اس کے ساتھ میں فیصلہ کرتا ہوں. اب کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, تو ہمارے یہی گمان ہے کہ انشاءاللہ ہمارے لیے جنت میں مکان بن چکا. اب عشاء کا وقت آئے گا, کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ یہاں جتنے ہیں سب عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کی ساتھ ہی پڑھے ہوئے جائیں گے. کوئی جانا مرنا جلدی ابھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی رکعت فوت ہو جائے, اب یہی نماز پڑھنا, اور وہ بھی کیسی نماز؟ اذان کے بعد 4 رکعت سنت پڑھنی ہے. ایسی راتوں میں تو سنت مت چھوڑو, چاہے غیر مقتدی ہو, نفل مت چھوڑو. حدیث میں جو آتا ہے نا کہ عشاء کی کل رکعت 17 ہے, تو ایسی راتوں میں تو مکمل 17 کی 17 پڑھو. کتنا ثواب معلوم بتاؤں میں؟ 4 رکعت تو عشاء پہلے پڑھنے کی, اور اس کے بعد 2 رکعت سنت اور 3 وتر پڑھے, اور اس کے بعد 2 رکعت کر کے 4 نفل پڑھنا. مسئلہ ہے بغیر سننا مسلمانوں, پوری زندگی یاد رکھنا. تہجد کا وقت وتر کے بعد سے جائز وقت شروع ہو جاتا ہے. پوری زندگی تہجد کے پابند بن جاؤ. صبح میں نہیں اٹھا جاتا, تو وتر کے بعد 5 منٹ ذرا مسجد میں ٹھہرو اور 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھتے جاؤ. تہجد ہو گئی. اور تہجد کا ثواب پتہ ہے, لمبی حدیث ہے لیکن میں ابھی نہیں سناتا, وقت کافی ہو چکا ہے. کیا حدیث کا خلاصہ کہوں؟ حرم میں تو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے نا, بیت المقدس میں 25,000 کا ملتا ہے نا, مسجد نبوی میں 50,000 ملتا ہے نا, تہجد کی 2 رکعت میں 20 لاکھ ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ, ہم کتنے معلوم. اور افضل وقت صبح 4 سے پہلے, جائز وقت عشاء کے بعد سے, وتر کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے جائز وقت. اور افضل, اتنا افضل ہے وہ وقت, اللہ روزانہ آسمان دنیا پر تشریف لاتے. ارے مسئلہ حل کروا لو دنیا کے, آخرت کے, مغفرت کے, رحمتوں کے, مصیبتوں کے دفع کے مسئلے حل کروا لو. تہجد کے موقع پر اللہ اعلان فرما دے, آپ بتاؤ اتنا بڑا بادشاہ آسمانی دنیا پر آئے اور ہمیں بیکار کرے, بار بار یوں کہے, یہ ہمیں سنائی نہیں دیتا. اللہ کے رسول کا فرمان 100% یقین نہیں ہے, ہمیں سنائی دے یا نہ دے, یہ اللہ آواز دیتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے, بالکل یقیناً ہے ہمارا عقیدہ. اور ایسے وقت میں ہم بچے اگر مزے کی نیند سوتے رہیں, اللہ کتنا ناراض ہوگا. پھر کہاں سے مسئلے حل
میں آتا ہے فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز. دوسری حدیث ہے شب قدر کتنی فضیلت والی رات, اس شب قدر کے بعد سب سے فضیلت والی رات, افضل رات شب قدر کے بعد ابھی کی رات 15 شعبان. 15 شعبان تو یہ رات شب قدر کے بعد دوسرا نمبر اس کا ہے. تو عبادت کیسی؟ عشاء کی نماز تکبیر الاولى کے ساتھ پڑھی, آگے بھی سنت نوافل پڑھی. اور مسلمان میری درخواست ہے, میں یوں چاہتا ہوں ہمارے ذمہ میں کوئی گناہ باقی نہ رہے, اس لیے ذرا تکلیف اٹھا کر صلاۃ التسبیح پڑھ لیا کرو. ایسی راتوں میں شب برات ہے, شب قدر ہے, عید کی راتیں ہیں, کم سے کم سال میں 5 راتیں جو عبادت کی ہیں ان 5 راتوں میں تو ضرور صلاۃ التسبیح پڑھو. عبادت کی عبادت ہو جائے گی, گناہ کی گناہ بھی معاف. کیسی عبادت معلوم؟ اس نماز میں, نماز کی حالت میں اللہ کا ذکر ہو جائے گا. اور اللہ کا ذکر کون سا؟ ہر قسم کی تسبیح, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت, سب آ گیا. اور اس کی جو فضیلتیں ہیں ابھی وقت نہیں ہے میں بیان کروں. کتنی فضیلت ہے اس تسبیح کی, یہ تسبیح ہی کی بنا پر پوری دنیا قائم ہے. اتنی فضیلت ہے. تو ایسی راتوں میں صلاۃ التسبیح مت چھوڑو. آدھا گھنٹہ بہت تو آدھا گھنٹہ لگے گا, لیکن ثواب کے ڈھیر کے ڈھیر ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس سے فرماتے ہیں, یہ میرے چچا آپ کو ایسی نماز نہ بتاؤ جس میں 10 تحفے ہیں, انعام ہے بڑے بڑے, جگہ بتا دو گے تو کہا کون سے تحفے؟ کہ اس نماز کے ذریعے سے آپ کے اگلے پچھلے, بڑے چھوٹے, نئے پرانے, جان کر انجان کر, خلوت کے جلوت کے, 10 قسم کے گناہ آدھے گھنٹے میں معاف. ارے ایسی نماز ایک نہیں 2 مرتبہ پڑھنی چاہیے, ایک اپنے لیے پڑھنے کی, ایک اپنے ہمارے جو مرحوم والد ہوئے ان کے لیے پڑھو, ایک ماں کے لیے پڑھو. ایسی راتوں میں بس صبح میں سو جانا, لیکن رات 12 سے گزارا نہیں ملتی. ایسی راتیں سال میں 1 مرتبہ آتی ہے. تلاوت کر لو, سورہ یاسین کی تلاوت کرو, سورہ ملک کی تلاوت کرو, الف لام میم سجدہ کی کرو, پیزا واقعہ کی تلاوت کرو, اور تسبیح پڑھ لو, درود شریف پڑھ لو. سب عبادتیں ہو چکی. اور آج کی رات ضرور تہجد میں اٹھنا. اٹھو گے انشاءاللہ 5:20 کو اگر صبح شادی ہے تو کم سے کم 4:45 بجے اٹھو گے نا. وضو پیشاب پانی کرنے کے بعد 4 رکعت آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر جلدی اٹھے تو بہت اچھی بات ہے, تلاوت کریں, سورہ یاسین کی تلاوت کریں, قرآن پڑھیں, ذکر کریں, دعا کرو. دعا یہ رات دعا کی ہے. اور فجر کی نماز تکبیر الاولى کے ساتھ پڑھنا, پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا. یہ ہے رات گزارنے کا طریقہ. اور اللہ کے واسطے فضول کاموں سے بچے. اس رات میں کوئی کام ایسا نہیں ہے جو حدیث میں ہو. یہ سب ہم نے اپنی طرف سے سب واجب کر لیا, لازم کر لیا ہے, سب حدیث کے خلاف ہے. بس یہی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو کہی, سب حدیثوں کا میں نے خلاصہ کہہ دیا. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. مجلس سے مت کرو, محفل مت جماؤ, فضول باتیں مت کرو. اگر عبادت نہیں کرتے سو جاؤ. آج کی رات اللہ کے واسطے فون بھی زیادہ استعمال مت کرو. ضرورت کا فون, واٹس ایپ استعمال مت کرو, یوٹیوب استعمال مت کرو, فیس بک بالکل نہیں. جس طرح ثواب زیادہ ہے وبال بھی زیادہ ہے, گناہ بھی زیادہ ہے. اس لیے اللہ کے واسطے ایسی راتوں میں محتاط رہو. اللہ کو راضی کر لو, ہمارے بارے میں اچھے فیصلے ہو جائے, اور اللہ کرے پوری زندگی ایسی ہماری اچھی ہو جائے. اگر جو ہم اس طرح گزارے یہ بات اور دعا کریں, ہمارے بارے میں فیصلے ہو جائیں گے اصلاح کے, اور پھر بعد میں دیکھنا زندگی کیسی ہوتی. اس طرح گزارا. یہ رات گزارنے کا مختصر اور یہ دنیا کی زندگی کو معمولی مسئلہ بہت بڑی نعمت ہے. جو کچھ کرنا ہے ابھی کرنا ہے, لیکن الارم بچ گیا. چلو جتنی باتیں مجھے اس رات کے بارے میں کرنی تھی وہ تو ہو گئی. اب جو اس کے متعلق جو دوسری باتیں میں آپ کو سمجھا تھا وہ تو 12 بھی بچ جا رہے, تو عبادت رہ جا رہی. بس جو ضرورت کی باتیں تھی وہ آ گئی. اللہ تعالیٰ جو کہنے کی توفیق دی اللہ کو آپ کی سننے کو بھی قبول فرمائے, اور پوری امت کے حق میں قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق فرمائے. آمین. واقعی دعوانا الحمدللہ لا الہ الا اللہ العظیم الحکیم, لا الہ الا اللہ الشخص العظیم,
لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک. اذان ابھی نہیں کاٹنے کا، آج اتنی قربانی ہم نہیں دے سکتے. 10 ابھی بن کر بھائی مجبوراً مجھے دعا کے بیچ میں بولنا پڑا، ان کو سمجھ نہیں بولو کیسے. چلو رہنے دو، ان کو پہلے آپ کو پہلے سے کہنا تھا نہیں. بھائی 5 منٹ صبر کرتے آپ، دعا ہوتی تھی، دعا کے بیچ میں مجھے دعا توڑ دینی پڑی نہ. ایسا تھوڑی کہ جو وقت ہے اسی وقت میں اذان دینا فرض ہے، واجب ہے. 11 بجے بھی اذان دے سکتے آپ، کوئی حرج کی بات نہیں. 10 منٹ ہم قربانی نہیں دے سکتے. دعا تو کرنی چاہیے نہیں، دعا کی تو بات ہے. دماغ یہ کر دیا، سمجھتی نہیں، اتنی بات نہیں سمجھ میں آتی. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما انت اهل، فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل، وافعل بنا ما انت اهل، فانك اهل التقوى واهل المغفرة. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم مغفرتك اوسع من ذنوبنا ورحمتك ارجع عندنا من اعمالنا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. يا اول الاولين ويا اخر الاخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا ارحم الراحمين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. يا حليم يا عليم يا علي يا عظيم يا سبوح يا قدوس يا غفور يا ودود يا ذا الجلال والاكرام. یا اللہ ہم سب کی مغفرت، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ کب سے اعلان ہو رہے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا؟ اور ہاں یا اللہ ہم سب بیٹھے ہیں مغفرت کے طلب کرنے کے لیے، اور اسی لیے جمع ہے تیرے گھر میں. یا اللہ کہ تو ہمارے حق میں مغفرت کا فیصلہ کروا دے. ابھی تو فیصلہ ہونے والا ہے. یا اللہ ہمارے حق میں مغفرت کا فیصلہ کروا دے. ہم یا اللہ مغفرت طلب کر رہے ہیں، ہاں تیرے اعلان کو ہم قبول کر رہے ہیں. تیری طرف سے اعلان ہے کوئی رحمت کا طلب کرنے والا؟ ہاں یا اللہ ہم ہیں تجھ سے رحمت کے طلب کرنے والے. یا اللہ رحم کرنا. یا اللہ حالات سے پتہ چلتا ہے کہ تو ناراض ہے. رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت دیا. کمزور ہے یا اللہ، ہم امتحان اور آزمائش کی چکی میں یا اللہ نہ پسوا. ہمیں یا اللہ ظالموں کے لیے تختے مشق نہ بنا. یا اللہ ہم سے سنا نہیں جاتا. ہمارے مسلمان دوسرے جو ہیں یا اللہ جو مظلوم ہیں، کیا سب کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان پر، بچیوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، نوجوانوں پر. ہم سن نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے، وہ کیسے برداشت کرتے ہوں گے. یا اللہ رحم فرما دے. یا اللہ یہ ہماری گناہوں کی ناقصت ہے، معاف فرما دے. اس رات میں یا اللہ تو مغفرت کرتا ہے. یا اللہ مغفرت طلب کرنے والے سے خوش ہوتا ہے. ہم اپنے لیے بھی پوری امت کے لیے یا اللہ مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ سب کی تو مغفرت فرما دے، سب کو تو معاف فرما دے، سب کے حال پر رحم فرما دے. تو تو رحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. تو سب سے زیادہ مہربان ہے، تو سب سے زیادہ شفیق ہے. یا اللہ رحم فرما دے. یا اللہ ہم سب کے لیے جہنم سے براءت کا فیصلہ کر دے. اس رات میں تو یا کا فیصلے ہونے والے ہیں. یا اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے حق میں براءت کا فیصلہ فرما دے. ہمارے ماں باپ کے حق میں جہنم سے براءت کا فیصلہ فرما دے. ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری بیویاں، ہمارے اولاد، ہمارے پڑوس، ہمارے
ہمارے رشتے دار، ہمارے احسان کرنے والے، ہمارے دوست احباب، یا اللہ پوری امت کے لیے تیرے خزانے میں کیا کم آئے ہوگا؟ کچھ کم نہیں ہوگا یا اللہ۔ یا اللہ اس رات میں فیصلہ فرما دے، ہم امت کے لیے اللہ مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ تیرا حبیب امت کی فکر کرتے کرتے تیرے پاس آ گیا، بڑا رنجیدہ و غمگین رہتا تھا امت کے حق میں، یا اللہ ہم امت کے حق میں بھی یا کبھی مانگتے ہیں، پوری امت کی مغفرت فرما دے، پوری امت کے حال پر رحم فرما دے، پوری امت کے مسائل کو حل فرما دے، امت کی مشکلات کو آسان فرما دے، امت کے یا اللہ بیماروں کو شفا دے دے۔ یا اللہ تیری بلا اور آفت کتنی مدت سے یا اللہ اس دنیا میں آئی ہوئی ہے، یا اللہ اس کو تو ہی دفع فرما دے، تو ہی دور فرما دے۔ بیماری تیری طرف سے ہے، شفا بھی تیری طرف سے ہے، بلا تیری طرف سے نازل ہوتی ہے، اس بلا کو تیرے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ اس بلا کو دور کر دے، اس آفت کو دور فرما دے۔ اس بلا آفت میں جتنے بھی مسلمان یا اللہ تیری رحمت کے حوالے ہو چکے ہیں تو ضرور ان کے حال پر ہم یا اللہ ان کو حقیقت میں مرحوم بنا دے، ان کو حقیقت میں مغفور بنا دے، ان کو یا اللہ جنت نصیب فرما، یا اللہ جہنم سے بری فرما دے، تو راضی ہو جائے یا اللہ۔ اور جو بیمار ہے ان کو شفا دے دے، ان کو تندرستی عطا فرما، ان کو عافیت دے دے یا اللہ۔ کتنوں نے بیچاروں نے یا اللہ فرمائش بھی کی اور متمنی ہے کہ یا اللہ آج دعا کی رات ہے تو ہمارے لیے دعا کرنا، کتنے متمنی، کتنوں نے درخواست کی، تو سب کو جانتا ہے یا اللہ ان کی جو تمنا ہو پوری فرما دے، ان کو جو پریشانیوں دور فرما دے، ان کی مشکلات کو آسان فرما دے، ان کے مسائل کو حل فرما دے، بیماروں کو شفا دے دے، گھر کے مسائل حل کر دے، ان کے اولاد کے مسائل حل فرما دے، اولاد کا مستقبل روشن بنا دے، اولاد کی جو فکر ہے یا اللہ چاہے روزی کی ہو، روزگار کی ہو، دین کی ہو، دنیا کی ہو، آخرت کی ہو، جو بھی ہو یا اللہ، چاہے رشتے کے اعتبار سے ہو، اس رات میں تو رشتے بھی یا اللہ فیصلہ ہونے والا ہے، نکاح کا بھی فیصلہ ہونے والا ہے، سب کے حق میں یا اللہ بہترین فیصلہ فرما، ہماری بچیوں کے حق میں بھی یا اللہ بہترین فیصلہ فرما، ہماری نوجوان لڑکیوں کی اللہ حفاظت فرما، یا اللہ ان کو حیا نصیب فرما، ان کے لیے بہترین جرم مقدر فرما، دیندار جرم مقدر فرما، جن کی بنا پر یا اللہ یہ بے حیائی سے بچ جاوے، گناہوں سے بچ جاوے یا اللہ، جو رکاوٹیں ہیں دور فرما دے یا اللہ، چاہے دنیاوی مالی اعتبار سے رکاوٹ ہو یا اللہ مسئلے حل فرما دے۔ اس رات میں تو یا اللہ مسئلے حل کرنے والے ہیں، یا اللہ روزی کا مسئلہ، کوئی بھی مسئلہ ہوگا، مصیبتوں کو دفع کرنے والا مسئلہ، کوئی بھی ہمارا مشکل مسئلہ ہوگا، کوئی بھی ہماری حاجت ہوگی، اس رات میں تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہمارے حق میں بہتر فیصلہ فرما، ہمارے حق میں عافیت والا فیصلہ فرما، ہمارے حق میں راحت والا فیصلہ فرما، ہمارے حق میں، ہمارے یا اللہ والدین کے حق میں، ہمارے بال بچوں کے حق میں، ہمارے رشتے داروں کے حق میں، ہمارے پر جو احسان کرنے والے ان سب کے حق میں یا اللہ اس رات میں بہترین فیصلہ فرما دے۔ یا اللہ حسن خاتمہ کا فیصلہ فرما دے، ایمان پر خاتمہ اس کا فیصلہ فرما دے، ہمارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے، ہمارے لیے اپنی رضامندی کا فیصلہ فرما دے، ناراضگی ہٹا دے یا اللہ، جہنم والا فیصلہ دور فرما دے یا اللہ۔ اس رات میں کروڑوں کی تعداد میں جہنم سے بری کرتا ہے، ہم سب کے حق میں یا اللہ برات کا اعلان فرما دے، برات کا فیصلہ فرما دے یا ارحم الراحمین۔ ہماری جتنے بھی جائز امیدیں تمنا پوری فرما، ہمیں صحیح توفیق دے، ہمیں ہدایت عطا فرما، نمازوں کی توفیق دے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے، بلکہ یا اللہ تہجد کی پابند بنے، ایسی توفیق دے۔ ہمارا روزی کا مسئلہ سب سے بڑا ہے یا اللہ، اس رات میں یہ مسئلہ بھی حل ہونے والا ہے تو یا اللہ ہمارا روزی کا مسئلہ آسان فرما دے، حل فرما دے، حلال روزی دے، وسعت والی دے، فراوانی والی دے، تیری رضامندی والی دے یا اللہ، ایسی روزی دے کہ جس سے ہماری دنیا بھی راحت عافیت کے ساتھ گزرے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے، تو بھی راضی ہو جائے، ہمارے سارے مسائل ہو جائے یا اللہ، ہر ایسی روزی ہمیں عطا فرما اور ایسی روزی دے اس رات میں ایسا فیصلہ فرما ہمارے ذمے تو قرضہ ہو آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے یا اللہ۔ یا اللہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے، پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے، تو ہمارے جو مسئلے ہیں قرضوں کے اگر تو جو حل فرما دے، تو جو فیصلہ فرما دے تو ہمارا تو کام بن جائے گا یا اللہ۔ ہمارے حق میں ہم تو اس سے درخواست کرتے ہیں یا اللہ قرضوں کی ادائیگی کا فیصلہ فرما دے، اور آئندہ یا اللہ قرضے لینا پڑے اس سے تو ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ہمیں ایسی وسعت نصیب فرما کہ اس کی نوبت نہ آئے یا اللہ، پر ہمیں حرام سے بچا لے، حرام لقمے سے بچا لے، حرام کمائی سے بچا لے، حرام کی نحوست سے بچا لے یا اللہ۔ آج تک جو کچھ ہوا تو معاف فرما دے یا اللہ، آئندہ حفاظت فرما، آئندہ مستقبل ہمارا روشن بنا دے یا اللہ، ہمارے حرمین شریفین کو کھول دے یا اللہ، پھر وہ رونق
نصیب فرما واپس جو پہلے تھی یا اللہ بلکہ اس سے زیادہ رونق نصیب فرما یا اللہ یا رحم الراحمین ہماری مساجد کی حفاظت فرما ہمارے مدارس کی حفاظت فرما ہمارے مکاتب کی حفاظت فرما ہمارے دین کی خدمت کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ ہمارا تبلیغ کا کام جو ہو رہا ہے اس کی تو حفاظت فرما یا اللہ نظر لگ چکی ہے مدارس پر مساجد پر مکاتب پر دین کی خدمت پر تبلیغ پر یا اللہ حرمین پر یا اللہ نظر لگ چکی ہے دشمنوں کی یا اللہ جس کا یہ نتیجہ ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یا اللہ یا رحم الراحمین سب سے خلاصی نصیب فرما اور پھر سے وہ رونق نصیب فرما اور ہمارے گناہوں کی بنا پر نحوست کی بنا پر یا اللہ یہ رونق کو یا اللہ چھین نہ لینا سلب نہ فرمانا تو ناراض نہ ہونا پھر سے حرمین شریفین کو یا اللہ چالو اور یا اللہ کھول دے تو یا اللہ اور اس کی تو حفاظت فرما سب کی تو حفاظت فرما سب مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ مسلمان مظلوم ہے پوری دنیا میں اس کی تو تسکین فرما یا اللہ مظلومیت سے بچا لے یا اللہ مسلمانوں کو صحیح توفیق دے دے یا اللہ ایسی توفیق دے جس سے تیری مدد نازل ہو یا اللہ اور جتنے بھی دشمن ہیں جتنے بھی ظالم ہیں اور جتنے بھی یا اللہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے ہیں جتنے بھی ہیں اللہ سب کی یا اللہ کی پکڑ فرما یا اللہ اگر جو ان کے حق میں ہدایت لکھی ہے تو ہدایت ہے ہدایت نہیں لکھی ہے انہوں نے بہت ستا رکھا ہے مسلمانوں کے ناک میں دم لا رکھا ہے یا اللہ پریشان ہے پوری دنیا میں مسلمان اور ڈرے ہوئے ہیں مسلمان یا اللہ واحد اس بنا پر کہ تیرا نام لے رہے ہیں اور کوئی ہمارا قصور نہیں یا اللہ ہمیں ایمان پر جمائے رکھنا ہمیں مضبوط رکھنا ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا ہمارے نوجوان لڑکوں لڑکیوں کی ایمان کی حفاظت فرما ہماری نسلوں کی حفاظت فرما یا اللہ اسی بنا پر یہ دشمن ہے یا اللہ ان کی تو پکڑ فرما یا اللہ چن چن کے یا اللہ ان کی خبر دے جس سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو یا اللہ ہمیں بہت ایسا پہنچائی ہمارے دل کو بڑی ٹھیس پہنچائی بڑی چوٹ ہے یا اللہ ہمارے دل زخمی ہو چکے ہیں یا اللہ یہ حالات سن کر حالات کو دیکھ کر یا اللہ اب عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ سکون کا معاملہ فرما مدد کا معاملہ فرما یا اللہ متا نصر اللہ کب تیری مدد آئے گی ہم انتظار میں ہیں یا اللہ تو یا اللہ طاقت والا ہے پوری دنیا کے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہمارا ایسا اللہ ہے یا اللہ ان کو دکھا دے کہ مسلمانوں کا اللہ کیسا ہے یا اللہ کو ان سے راضی ہو جا اس رات میں تو فیصلہ فرما دے کہ مسلمان مظلومیت سے خلاصی اور نجات پا لے اور مسلمان بھی صحیح توفیق والے ہو جائے مسلمانوں کو بھی اللہ آپس میں اتفاق محبت دے مسلمانوں کو بھی نمازوں کی توفیق دے تلاوت کی توفیق دے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے ذکر کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے یا اللہ ایسی عبادت کی توفیق دے ہماری دنیا اور آخرت دونوں مل جائے ہمارا روزی روزگار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے یا اللہ ایسی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے ساتھ جو احسان کا محبت کا معاملہ کرتے ہیں ان کو بہترین بدلا عطا فرما دنیا و آخرت میں برکتوں سے مالا مال فرما ان کی پریشانیوں کو دور فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ ان کو تنگی سے تو بچا لے یا اللہ ان کی ہر حاجت کو پوری فرما ان کی ہر پریشانی دور فرما ان کی بیماری دور فرما ان کو شفائے کلی نصیب فرما یا ارحم الراحمین اور جو محبت کی نظر سے اور محبت سے جو پیش آتے ہیں جنہوں نے درخواست کی یا اللہ ان کی جائز امیدیں پوری فرما یا اللہ ہمیں تو بہت کچھ مانگنا ہے بغیر مانگے عطا فرما یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا اس رات میں تو یا اللہ جو مانگتا ہے قبول کرتا ہے یا اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی عطا فرما مرنے کے بعد بھی عطا فرما آخرت میں بھی عطا فرما سب سے بڑی یا اللہ ہماری طلب سب سے بڑا ہمارا سوال مغفرت کی بھیک ہے رحمت کی بھیک ہے جہنم سے آزادی کی بھیک ہے اور جنت میں داخلے کی بھیک ہے تیری رضامندی کا سوال ہے یا اللہ یہ ہمارے حق میں قبول ہمارے حق میں اس کا تو فیصلہ فرما دے یا اللہ ایسی راتیں آوے اور زندگی جو باقی ہے اس کے ہمیں قدر کی توفیق دے یا اللہ تیری محبت دے تیری معرفت دے سنتوں کی محبت دے سنتوں کی عظمت دے سنتوں کی اتباع نصیب فرما سنتوں کا علم نصیب فرما ہمیں علم کا نافع دے علم میں برکت دے علم پر عمل کی توفیق دے یا اللہ ہماری پکڑ نہ فرمانا ہمیں گناہوں سے بچا لے پوری سوچ سے بچا لے بد نظری سے بچا لے حسد سے بچا لے غیبت سے بچا لے ظلم کرنے سے بچا لے یا اللہ ہم سے کسی کو تکلیف ضرر پہنچے اس سے تو بچا لے ہم سے راحت اور نفع پہنچے ایسا ہمیں بنا دے اخلاق حسنہ والا بنا دے رضائی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ یہ بندے سب اسی بنا پر حاضر ہیں کہ دعا ہوگی دن کی باتیں ہوگی اس لیے جمع ہے کہاں سے آئے ہیں یا اللہ ان کی سب کی امید پوری فرما ان کا آنا قبول فرما جو فضیلت ہے ساری فضیلت یا اللہ ان کو نصیب فرما اور دعا بھی ان کے حق میں قبول فرما جو تمنا لے کر آئے ہیں تو سب جانتا ہے جو حاجت ہے ان کی تو سب جانتا ہے اور تو ہی حاجت روا ہے مشکل کشا ہے ان کی سب کی حاجتوں کو پوری فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما ان کے آنے کو قبول فرما سننے کہنے کو قبول فرما اور عمل کی توفیق عطا فرما اور بقیہ جو رات باقی ہے اس کو خوب اچھی طرح گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ فضول سے بچا لے گناہوں سے بچا لینا بدعات سے بچا لینا تیری ناراضگی والا عمل سے بچا لینا سنتوں والی یا اللہ رات گزارنے کی توفیق
توفیق عطا فرما اور بقیہ جو زندگی ہے اس کو بھی اللہ سنتوں کے مطابق اخلاص کے ساتھ گزارنے کی توفیق دے جس سے ہماری دنیا آخرت دونوں بن جائے ایسی ہمیں توفیق دے سارے مسلمانوں کو توفیق دے یا اللہ سب کی پریشانی کو دور فرما دے سب کے مسائل حل فرما دے یا اللہ بار بار ہم تجھ سے یہ سوال کرتے ہیں بغیر مانگے عطا فرما ہماری دعا اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے یا اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وسلم تسليما برحمتك يا رب. انشاءاللہ 45 کو جماعت کھڑی ہو جائے گی، اس سے پہلے تمام حضرات فارغ ہو جائیں.